نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. جناب نے فرمایا کہ جناب روایات کے اندر راویوں کی ثقات بیان کر رہے ہیں اور حفظ کے اندر مراتب بیان کر رہے ہیں. میں پہلے مشکل الاساطیر شرح مشکل الاساطیر روایت پیش کی تھی. شرح مشکل الاساطیر روایت ہے اس حاشیے کے تھلے شیخ الارناؤوط غیر مقلد نے واضح طور پہ لکھا ہے رجالہ ثقات رجال الشیخین. جس حدیث کو پیش کر کے میں اضطراب پیش کیتا ہے حضرت صاحب کسی غور نہیں کیتا. اس روایت کے سارے راوی صحیحین کے راوی نے اور مسند حمیدی پیش کی تھی. مسند حمیدی روایت کے بارے جو رفع جانی مسند حمیدی کی روایت کے بارے میرے ہاتھ کے اندر زبیر علی زئی صاحب کا جو رفع جان موجود ہے اس کے صفحہ نمبر 45 ہے. اس کی سند کے بارے کہنے نے اس کی سند صحیح ہے. مسند حمیدی کی سند صحیح. شرح مشکل الاساطیر کی سند صحیح. سند صحیح درار میں حدیث کے اندر کس طرح پیش کیتا حدیث کے اندر کس طرح پیش کیتا ہے اور اس حدیث کے اندر انہوں نے حضرت صاحب یہ نہیں پتا اس طرح والی حدیث چاہیے وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی اور متن کے اعتبار کے نال وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. میرے سامنے تدریب و راوی موجود ہے اور رسول پیش کرانا بل اضطراب یوجب ضعف الحدیث لاشعاره بان الضبط ويقع في الاسناد تارة وفي المتن اضطراب والی حدیث چلیے یوجب ضعف الحدیث وہ حدیث دے ذوق ثابت کرے. لہذا جس حدیث کے اندر ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن 4 مقام ثابت ہوئے کہ رسالہ باقمار تک ثابت ہوا نہیں. اور میں موطا امام مالک پڑھ کے اس طرح پیش کیتا جواب نہیں دیتا. ابن حبان کی روایت ہوں میں صحیح طرح دیتا جواب نہیں آیا. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہوں میں پڑھ کے اس طرح پیش کیتا انہیں اس طرح کو دور نہیں دیتا. شرح مشکل الاساطیر پڑھی اس طرح پیش کیتا راوی سارے ثقہ نے انہیں جواب نہیں دیتا. مسند حمیدی پڑھی جواب نہیں آیا. مسند ابی عوانہ پڑھی اور جواب آیا نہیں. اور میں اپنے اساتذہ شیوخ کی موجودگی کے اندر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جواب انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں. میں پھر مطالبہ کروں گا اس روایت کے میں اضطراب پیش کیتا ہے پہلے اس حدیث سے اضطراب کو دور کرو پھر تحریر باندھی اور حدیث کے اندر 4 مقام کا رفع جان ثابت کرو اور مثال باقمار تک رفع جان ثابت ہوئے تاں کا موقف ثابت ہوئے گا. پھر میں بار بار کہتے ہیں کسی روایت نہیں پڑھی. میں پہلے اصول مناظرہ پیش کر چکے ہیں. یہ اتار دلیل بعد تمام ہی کہ سائل مناظر دے معارضہ ادو لازم ہوتا ہے جدو مدعی مناظر دی دلیل کام ہو جائے. اجے انہاں دی دلیل کام ہوئی نہیں. دعوے دے اندر انہاں 4 مقام دی رفع جان روایت پیش کرنی ہے. دعوے دے اندر انہاں نے رسالہ باقمال تک رفع جان ثابت کرنا ہے. نہ صحیح حدیث تو 4 مقام ثابت ہوئے تھے نہ رسالہ باقمال تک ثابت ہوا. جس وقت تک ایک رسالہ باقمال تک دی 4 مقام دی رفع جان دی روایت نہیں پڑھتے میرے معاوضہ لازم نہیں. میرے معاوضہ لازم نہیں. اس واسطے میں پھر مطالبہ کروں گا اس روایت کی پڑھ اور بس میرے ہاتھ میں تحقیق و احترام عبد الرحمن محدث مبارک پوری دی انہوں نے اضطراب کے بارے کی لکھا ہے. مجید ابن عباس کی روایات مذکورہ میں اضطراب ہے. بس اضطراب کی وجہ سے بھی یہ روایات ضعیف و ناقابل احتجاج ہیں. لہذا عبداللہ بن عمر کی روایت کے اندر بھی اضطراب ہے. اس اضطراب کو جب تک دور نہیں کرتے یہ روایت کے احتجاج کے قابل نہیں. یہ روایت متن کے اعتبار سے ضعیف ہے احتجاج کے قابل نہیں. اس واسطے اپنے جواب دعوت کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ حدیث ایسی ہوئے جڑی غیر مصدر ہوئے اجے انہوں نے یہ روایت 4 مقام والی ہوئے رسالہ باقمال تک ہوئے رفع جان دی روایت بغیر اضطراب سے پیش کی نہیں. اور پھر میں اضطراب پیش کرنے کے بعد زہری کی تدریس ثابت کی تھی. صحیح ابن حبان کو ابن خزیمہ کو انہوں نے جواب نہیں دیتا. امام ابن عبد البر نو تو جناب اے فائدہ آخر کا فائدہ ہو جائے گا. ابن عبد البر نو ابن البر پڑھیا میں الزام دیتا کہ اس بات کے توبہ کرو ایک کلمہ کفر ہے. ابن عبد البر نو ابن البر کہنا یہ انجر جنہیں عبداللہ نو ابن اللہ کہنا اللہ کا بیٹا کیا تسی ایک کلمہ
الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. تدریب الراوی آ جائے, تحقیق الکلام آ جائے, تحقیق الکلام کا تدریب الراوی تب تک فائدہ نہیں دے گی. جاؤ کسی محدث نے حدیث بخاری کو مضطرب لکھا ہو, حدیث بخاری کو مضطرب کہا ہو, کسی محدث حضرات کا توجہ کیجیے, کسی محدث نے سے مضطرب کہا ہو, رب الجلال کی قسم ہے میں شکست لکھ دوں گا. جاؤ, یہ مضطرب نہیں ہے, 2 3 4 جمع ہو جاتی ہیں, 2 3 4 موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن سے بیان کیا کسی محدث نے, اور آؤ آپ کے اکابرین نے حق پر کون اس روایت کو صحیح مانا ہے, آپ کے اکابرین نے. اور اللہ توجہ کیجیے ذرا, اور یہاں پر یہ نہیں بھائی جناب ادا کیجیے, اللہ توجہ کیجیے بھائیو, اور بھائی آپس میں جھگڑو نا, میری طرف توجہ کرو بھائی, آپ میری طرف توجہ کریں, ذرا توجہ کیجیے. آپ نے الحمدللہ اللہ کی توفیق رحمت سے یہ تسلیم کر لیا کہ رب اللہ کی عمر سے ثابت ہے, اب عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر مسند عمیدی کہتے ہیں, مسند عمیدی کی سند کو زبیر صحیح نے صحیح کہا ہے. میں نے کہا اس پر رکوع جاتے کا بھی ذکر ہے, رکوع سے سر اٹھاتے کا بھی ذکر ہے, اس کا جواب نہیں دیا. آیت نبی کرنے اور کنکر کرا کے جا رہے حقیقت کو کہ عبداللہ بن عمر کی سنت ہے, جو رب نہ کریں ان کو کنکریاں مارو. اور اللہ کی قسم, اللہ کی توفیق سے حرم میں واریت امت ہے, جب یہاں آئے گی تو تمہیں کنکریاں ماریں گے. صحابی کی سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ. جہاں رکوع جاتے رکوع سے سب اٹھاتے کا ذکر ہے, کہتے ہیں شعیب الارناؤوط غیر مقلد, اور رب الجلال کی قسم شعیب الارناؤوط کو تم غیر مقلد ثابت کر دو اور میں 10 لاکھ انعام دوں گا. شعیب الارناؤوط حنفی معتزلی ہے, حنفی معتزلی ہے. اگر تم بھی معتزلی, جہمی, وجودی, موجی, اپنی کرنے بولے, اپنی کرنے, میری بات کو مت کاٹو, میری بات کو مت کاٹو. آپ نے تیور دکھ رہے کہ میری آخری ٹرم نہیں سنی, اگر میری آخری ٹرم آپ لوگ سن کر نہ گئے یا آپ کی شکست ہوگی. میرے ٹرم کو توجہ کے ساتھ سنیے. صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے صرف یہ پوچھا تھا آپ کو تدریس کون ہے, اب انہوں نے آگے سر بتا دے آپ بخاری کی حدیث نہیں مانتے, توجہ کیجیے. آپ کے امام احمد رضا کہتے ہیں ذرا شرم کی ہوتی کہ جب بشر بن بکر اجازت صحیح بخاری سے ہے صحیح حدیثیں رد کرنے بیٹھے تو بخاری بھی بالائے طاق ہے. آج لوگوں کو پتا چلے گا اہل حدیث نبی کے عمل کے, صحابہ کے عمل کے شیدائی دیوانے ہیں. آپ آج صحیح بخاری کو بھی نہیں مانتے. اور توجہ کیجیے, صحیح بخاری اور صرف صحیح بخاری نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم سے اب حدیثیں پڑھتا ہوں. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے, یہ سنیے, اب مسلم کی حدیث ہے, کالا حدثنا ابن جعفر تمیمی ہو سعید بن منصور وابو بکر بن ابی شیبہ بابر بن ناقد و زہیر بن حرب بن المہد کوئی تو سفیان بن عیینہ قال سن جائے قال اخبرنا سفیان بن عیینہ عن زہری عن سالم بن ربیع قال رأیت رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر کو دیکھا نماز شروع کرتے رفع کرتے کرتے کچھ سر اٹھاتے کرتے سجدوں کے درمیان نہ کرتے. آگے سنیے, حدثنی محمد بن عوف حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جريج حدثنی ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ہے. یہ وہی ابن جریج ہے جن کا متعلق آپ کے امام احمد رضا نے سارے مستقی جلیل قدر تعبیر لکھا ہے. اور کہتے ہیں حدثنی ابن شهاب
عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر كان يرفع كان رسول الله اذا قام للصلاه رفع يديه نبی پاک جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے ہاتھ اٹھاتے کندھوں کے برابر اللہ اکبر کہتے پھر رفع دین کرتے رکوع جاتے رفع دین کرتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے بلا یفعل حين يرفع راسه من السجود جب سجدوں سے سر اٹھاتے رفع دین نہ کرتے حدثني محمد بن رافع حدثنا حسین وهو بن مسنى قال حدثنا ليث عن قال هذا حدثني محمد بن عبد الله بن قرظان حدثنا سمع بن سليمان اكبر عبد الله اكبر بن يوسف كلاهما لزوجي هذا الاسلام كما قال مجرد قال رسول الله نبی پاک نماز شروع کرتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے حدثنا يحيى بن يحيى اكبر خالد بن عبد الله عن خالد انا بكرابه حضرت مالک بن حویرث نماز میں شروع کے وقت وہ میں نے بات کی تھی اور کہا گیا کہ چلو بتاؤں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مناظر صاحب نے یہ کہا ہے کہ تم بہت علی ہو تم مرجئی ہو یہ انہوں نے جھوٹ بولا اس لیے ان کو آپ پابند کریں کہ جھوٹ نہ بولیں تو موضوع کو بات کریں اور دوسرا یہ انہوں نے کہا ہے کہ عرش پر کون اس میں انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے یہ اعتراض کے طور پر انہوں نے بات نہ کر کی ہے اپنی طرف سے حدیث کو صحیح نہیں کہا یہ بھی کہ شعیب اور داؤد کے بارے میں انہوں نے جھوٹ بولا انہوں نے کہا گیا متعلق ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی ہے لہٰذا یہ بات انہوں نے ٹھیک ہے اس کا جواب دیا ہے انہوں نے بات اس طرح پھر بات یہ ہے کہ موضوع بات ہمارا مناظر کرنا تھا ان کا حق نہیں بنتا تھا بولنے کا یہ بات پہلے طے شدہ ہے آپ کی ہماری بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ مناظر کی طرف کے دوران کوئی نہیں بولے گا لیکن انتظامیہ والے بار بار دیکھ رہے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا مناظر گفتگو کرتا ہے ان کے مناظر بار بار مخاطب کر کے ہم کو لہٰذا ان کو پابند بھی کیا جائے اور منع بھی کیا جائے اور مناظرہ جو ہے آگے صحیح طریقے کے ساتھ چلایا جائے یہ مخالفت تو دونوں کر رہے ہیں نا یہ تو غلط بات ہے یہ مخالفت ان کو مخالفت کرنا ہے ان کو کرنی ہے تو کرنی ہے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے انہوں نے کرنا ہے صرف بات یہ نہیں تھی انہوں نے کہا کہ وہ غیر مقدر ہے انہوں نے کہہ دیا کہ معتزلی ہے ایک آدمی کے بارے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے ہم نے تو یہ بات ٹھوکی ہے کہ انہوں نے بولا یہ کہ انہوں نے ہنفیوں کو ہمیں اہل سنت کو معتزلی کہہ دیا یہ انہوں نے جھوٹ بولا اس کو تو بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس طرح پیش کیتا اور ثابت کیتا کہ جو رفع دین کے اندر مسند حمیدی دیے سرد روز بیان صحیح لکھیا اور شرح مشکل الاثار دا میں بالکل وہ روایت کی ثقات بیان کی تھی وہ راوی بالکل صحیح ہے راوی نے موطا امام مالک کو اضطراب نے کیتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کے اندر اضطراب ہے اور جو روایت نے ہم بیان کی تھی وہ ابن شہاب چوری مدلس ہے اور روایت عام جنارے اور روایت صحیح ہے یہ پیش نہیں کر سکتے کیونکہ راوی ابن شہاب مدلس ہے اور مدلس کی روایت عام جنار صحیح ہے اور دوسری بات ہے یہ بات سب کے سامنے واضح ہوگی کہ غیر مقلدین نے جو اپنا دعویٰ کرتا سی 4 مقام کے رفع دین مثال پاک کمال تک ثابت ہے حجر تک کوئی ایک روایت بھی نہیں پڑی صحیح روایت ہوئے 4 مقام کا ذکر ہوئے اور مثال پاک کمال تک پتہ لگا بخاری کے نظر ساتھ چھاڑی مسلم سے 4 مقام نہیں ملے بخاری سے 4 مقام نہیں ملے موطا امام مالک سے 4 مقام نہیں ملے مسند ابی والا سے 4 مقام نہیں ملے اور مسند حمیدی کو 4 مقام نہیں ملے اب میرے سامنے صحیح مسلم شریف میں رسول موجود ہے جلد نمبر 181 نبی کریم علیہ السلام نے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں قال حدثنا ابو بکر بن بشرہ وابو قراب قال حدثنا ابو واقدہ عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طلحة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي آتكم كأنها أذناب كائن الشمس تسكنوا في الصلاة جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی نماز پڑھے سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اسی نماز کے اندر رفع دین کر رہے سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا ما یراکم رافعی آیاتکم کأنها
جناب خیر شمسن اسکنوا فی الصلاۃ فرمایا میں تانوں ویکھدا ہے تسی نماز اس طرح رفع دین کردے جے جویں شراب کی کوڑے اپنی دمنی حرکت دے نے اسکنوا فی الصلاۃ نماز سکون کرو نماز کے اندر رفع دین ہے نہ کرو. اور دوسری روایت ریحان کے اندر دوسری روایت مسند امام احمد بن حنبل کو دوسری روایت مبارکہ میرے ہاتھ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 روایت مبارکہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سے صفحہ نمبر 114 حضرت سیدنا ابو حمیدہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر فرمایا. قال حدثني الله عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حرملة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ بیان کیا. فرمایا تو سب تو زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں حفظ کرنے والا ہے. اذا کبر جعل یدیہ حزما کیا حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی نے نماز شروع کی تھی پہلے رکعت اٹھایا وإذا رکع ہم کہنا جدی جب رکوع کیا کہ اپنے ہاتھ ہم رکھا میں رک بدے ہے ثم حسر ظہرہ پھر اپنی پیٹھ پر بچھا دیتا فإذا رفع راسه استوى پھر جو سر اٹھایا سیدھے کھڑے ہوئے حتى يعود كل فقار مکانہ حتیٰ کہ ہر جو اپنے مقام پہ پہنچ گیا. فائدہ سجدہ بدر یدیہ غیر مفترشن ولا قابضہما جس وقت حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے یہ ساری روایت بیان کی تھی سوائے اندر ابتدا دے اسے مقام کے بھی رفع دین پیتا نہیں. اور ایک فیصلہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہوئی نماز پتہ چلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کر کو منع فرمایا. اور ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت کو یہ واضح طور سے پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوائے شروع نماز کے رفع دین کیتا نہیں. اور میرے ہاتھ کے اندر سنن نسائی موجود ہے. سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 روایت موجود ہے. اخبرنا سوید بن نصر حدثنا عبد الله بن الوارث عن سفيان عن عاصم بن قريب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة عن عبد الله قال الا اخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فرفع يديه اول مرة. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرے بھائی نے سب سے پہلے حدیث جابر بن سمرہ پیش کی ہے. حضرات اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کر کوئی گستاخی نہیں. رفع یدین آپ نے تسلیم کی. آپ کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ کافروں کا وتیرہ ہے مسلمانوں کا وتیرہ نہیں. حضرات توجہ کیجیے توجہ. یہی حدیث سونے اپنی تابوت میں یہ حدیث نسائی مجتبی میں یہ حدیث تہاوی میں یہ حدیث سنن کبریٰ سہتی میں یہ حدیث کنز العمال میں کسی محدث ناقل نے جسے اپنی کتاب میں بیان کیا اس نے اس حدیث کا تعلق رکوع والے رفع دین کے ساتھ نہیں جوڑا. اور حضرات یہ بات میں نہیں کہتا یہ میرے ہاتھ میں عظیم الشان محدث مردود کون حافظ ابن الملقن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہوا حدیث و جابر ابن سمرہ فجعلہ معارضا لما قدمناہ من اکبر الجہالات لسنت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کبھی شامل ہے جو حدیث جابر بن سمرہ کو رفع دین نہ کرنے کی دلیل بناتا ہے. اور حضرات اگر اسکولوں فی الصلاۃ سے مراد رفع دین نہ کرنا ہے وطروں کا رفع دین کیوں کرتے ہو عیدین کا رفع دین کیوں کرتے ہو مجھے اس کا جواب دیا جائے. اور اٹھاؤ مسند احمد 54 اور جلد 5ویں ہے جلد 5ویں یہی سند جو مسلم میں آپ نے پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے وَنَحْنُ قُعُودٌ ہم بیٹھے تو آؤ بھائی الحمدللہ کیا کہتے ہیں منہ منگی موت. اور الحمدللہ آپ نے حدیث کے سامنے بیٹھے ہو یہ ترپا
النبی انہ خرج علی صحابہ خرج علینا خرج علی صحابہ فقال مالی اراکم معرضین وهم قعود لو منگی موت. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ لاؤ جو رفع امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو حدیث جابر بن سمرہ کے ساتھ احتجاج کرتا ہے من لہو حد من العلم بلا یحتج بہذا, اور جس کے پاس علم ہو عالم اس کے ساتھ رفع دین نہ کرنے پر احتجاج نہیں کرتا. اور اللہ رکوع کا لفظ دکھاؤ جو آپ نے دعویٰ میں لکھا ہے, رکوع چاہتے رکوع سے سر اٹھاتے. اور تیسری رکعت کے شروع میں بٹ صاحب چوتھی صاحب غوری صاحب غور کیجئے گا قیامت کی صبح تک اس کا جواب دے دے. ایک روایت پہلی کا ذکر نہ ہو, تین کی نبی ہو, تیسرا مقام 2 رکعت کے بعد وہ بھی موجود ہو قیامت کی صبح تک. اور انہوں نے پھر روایت پیش کی ہے سنن نسائی سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ مناظر آپ کے علامہ فہامہ شیخ القرآن شیخ الحدیث یہ محدث کبیر علامہ عباس رضوی یہ 7 نمبر 249 اور جو سند نسائی والی روایت کی ہے سفیان عن عاصم, یہی پر وہ کہتے ہیں سفیان مدلس ہے, عاصم سے بیان کرتا ہے ضعیف ہے. حضرات نوٹ کرو نسائی کی روایت کو تمہارے گھر سے ضعیف کیا, تمہارے گھر سے جابر بن سمرہ کی حدیث کا جواب جابر بن سمرہ کی حدیث کا جواب آپ کے دعوے سے مطابقت نہیں ہے اور یہ بیٹھنے کے ساتھ ہے. کسی محدث نے اس کا تعلق رکوع والے رفع دین سے نہیں جوڑا ہے اور نبی کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دینا. اور حضرات ذرا توجہ کیجیے گا, حدیث ابی حمید الساعدی بخاری سے پیش کی اور جھوٹ بولا یا رفع دین نہ کرنا اور جاؤ حدیث بخاری سے حدیث ابی حمید 7 نمبر 110 سے رفع دین کی نبی دکھا دو, عمر صدیق 10 لاکھ رقم دے شکست لکھ دے گا. اور کہا تو ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر نہیں ہے, ہاتھ باندھنے کا. اور آپ کا امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں اپنے ذکر سے اپنے شہر مستلزم نہیں ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. میں روایت مبارکہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی تلاوت کی تھی. اس روایت مبارکہ دے مسند احمد مسند دے میں روایت مبارکہ تلاوت کی تھی اور انہوں نے کہا کہ جناب کو رہنے نال تشبیہ دینا ہے گستاخی رسول ہے. ایک گستاخی رسول نہیں بلکہ کفر کا فتویٰ یہ جناب بابی نے جلایا ہے. بابی پہلے بھی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کو جناب گستاخی تے محمول کر رہے ہیں. یہ حدیث میں نہیں پڑھی بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمانے مالی اراکم رافع ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکن فی الصلاۃ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس واسطے. اور دوسری بات کی محدث نے باب نہیں بنیا, محدث نے باب نہیں بات کہ تسی اج کل محدث کی تقلید کرنی شروع کر دی اور تاکہ کہ ابو حنیفہ کی تقلید شرک, امام احمد بن حنبل کی تقلید شرک, امام شافعی کی تقلید شرک, ابن ملقن کی تقلید کرنی شروع کر دی. زیادہ حدیث رسول کسی نے باپ کی محتاج نہیں. اور میرے کو نسب و رائے موجود ہے, نسب و رائے والے امام زالی رحمت اللہ علیہ. کون زالی؟ جنہیں بارے عمر محمود کے اندر شمس الحق عظیم آبادی نے لکھا محدث کبیر من اہل الانصاف. حضرت امام زالی رحمت اللہ علیہ اور محدث نے جنہوں نے باقیہ نے محدث کبیر لکھا, اہل انصاف لکھا. امام زالی رحمت اللہ علیہ نے جابر بن سمرہ کی روایت کو ترک رفع دین عدم رفع دین پہ استدلال. امام علی رحمت اللہ علیہ نے البلاج استدلال کیتا, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیتا. اور یہ زیادی اور محدث نے نبی نو پیش کرو, ابن ملقن نو پیش کرو, انہاں دی بارے تصریح دی انصاف پسند محدثوں دی واقعہ تصریح نہیں کی تھی. لیکن امام زالی رحمت اللہ علیہ اور محدث نے یہ وہابیوں میں لکھنا پڑ گیا. شمس الحق عظیم آبادی نے اور المبعوث کے اندر محدث سے کبیر انصاف پسند محدث لکھ. امام زالی رحمت اللہ علیہ نے جابر بن سمرہ رحمت اللہ علیہ حدیث کو استدلال کیتا. تے پھر کیوں نہ محدثین دی گلاں نوں چھڈ کے آقا کریم علیہ
علیہ السلام نے حدیث دیکھی، سرکار نے فرمایا مالی اراکم رافی اذناب خیل شموس الاسکن فی صراط، اور مسند احمد روایت پیش کی تھی، اور میرے کو مسند احمد روایت پیش کی تھی، اس روایت کے اندر پوری حدیث دوسرے مقام پہ موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال مالی اراکم رافی ایدیکم کانها اذناب خیل شموس اسکن فی صراط ثم خرج علینا فرعان حلقا فقال مالی اراکم تزینا۔ پتہ چلیا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ بیان نہیں کیتا، وہ واقعہ بیٹھنے والا کون ہے؟ نماز رفع دین کرنے والا واقعہ جڑی روایت اسی بیان کی تھی، یہ نماز رفع دین کی روایت ہے، جڑی تسی روایت بیان کی ہے وہ روایت نماز رفع دین کا ذکر نہیں، وہ ویسے صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد اندر بیٹھے سن اور حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کے اوپر جناب عباس رضوی صاحب کا حوالہ پیش کیتا۔ عمر شریف صاحب جناب عباس رضوی صاحب نے انتظامی طور پہ وہابیوں کو دسن واسطے سفیان ثوری کی تدریس بیان کی تھی۔ اے میرے کو خیر البراہیم یا گودلوی صاحب کی کتاب ہے، یا گودلوی صاحب حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے کہتے ہیں بلا شبہ بعض محدثین نے امام ثوری کو مدلس کہا ہے، مگر یہ مدلس اس طبقہ میں ہے جہاں تدریس مضر اور روایت کے صحت کے معنی نہیں ہے۔ پتہ چلیا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس حدیث کی صحت کو معنی نہیں، بلکہ سفیان ثوری کی روایت بالکل صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے واضح طور پہ نبی کریم علیہ السلام کی نماز کا نقشہ کھینچ دیا، سرکار مدینہ علیہ السلام نے نماز بیان کی تھی اور فرمایا الا اخبرکم بصراط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں مطالبہ کروں گا مدعی نے اپنے دعوے کے 4 مقام والی مثال باقمال تک ایک بھی صحیح حدیث مثال باقمال تک کی ثابت کر سکے نہیں، اور یہ مقابلے کے اندر اور دوسری بات نفی کی روایتیں پیش کر دیتی ہیں، اور دوسرے انہاں کے جناب ابو معصادی کی روایت اندر رفع دین کی نفی نہیں، رفع دین کی نفی نہیں ہے، یہ تیرا اصول ہے، یہ میں ذکر نفی میں مستلزم ہے، یہ باقیاں کا اصول ہے۔ امام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت میں بخاری کا ذکر کیا تھا، یہ بخاری کا اصول ہے۔ الحمدللہ وحدہ والسلام، ہاتھ اٹھاتے رفع دین کے لیے، اور یارو اتنا ظلم تو نہ کرو کہ نبی کے مبارک فعل کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ بڑی دلیری سے دو اور پھر الزام بھی ہم پر لگاؤ۔ الحمدللہ آپ کی جو 3 پیش کردہ روایات سفیان مدلس ان سے روایت بیان کرے ضعیف، اور کہا الزامی طور پر جواب دیا۔ مولانا اگر الزامی طور پر جواب جائے دکھانے کو بھی الفاظ سے اس نے رجوع کیا۔ آگے یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے، نہایت صحیح اور اسناد ہے، جس سے رفع دین رکوع کے وقت بھی ثابت ہے اور بعد رکوع کے بھی۔ جواب ایک منٹ میں سب رکھتا ہوں، یہ یعنی یہ والا جو صحیح کہنے والی بات ہے نا، یہ اعتراض میں آ رہی ہے، یہاں ڈیش لگی ہے، اور اس سے آگے یہ جواب ہے۔ اب جواب کی طرف کوئی آدمی مجھے صحیح کہہ رہا دکھا کیمرہ نہیں دیکھ لیں، ایسا ذرا نیچے کریں ادھر، ایسا ادھر کیجیے، نیچے نیچے نیچے۔ انہوں نے مطالبہ کیتا ہے کہ صوفی عباس صاحب نے رجوع کیتا ہے، لیکن انہوں نے مناظرے کی ایک حوالہ لے کے انتظامی بات بھی پیش کرتی ہے۔ میرے ہاتھ کے اندر مناظرے وہابیوں نے مناظرہ کر دیا، جناب والا حضرت مولانا عباس اور رحمۃ اللہ علیہ نے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ لکھے مدلسین کا دوسرا طبقہ جن کی تدریس کو ائمہ نے قبول کیا ہے، ان کی امامت اور تدریس کی وجہ سے صحیح میں احادیث لی ہیں جیسا کہ ثوری تھے، لہذا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ ثانیہ کے مدلس نے اور طبقہ ثانیہ کے مدلس کی ان روایت قبول ہے۔ میرے ہاتھ کے اندر جناب والا حافظ محمد قوندری کی کتاب خیر الکلام ہے، اور لکھتے ہیں کہ جس کی تدریس کو ائمہ حدیث نے برداشت کیا ہو اور اپنی صحیح میں اس سے روایت بیان کی ہو، کیونکہ اس کی تدریس اس کی مرویات کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اور وہ بھی نفس ہی امام ہے،
جیسے سوری، یا وہ سکہ سے ہی تدریس کرتا ہے جیسے ابن اجانا. میں امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ تدریس کا جناب والا عہدہ رد کیتا ہے. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ طبقہ ثانیہ کے مدلس نے اور طبقہ ثانیہ کے مدلس کی عام روایت قبول ہے. تحفۃ الاحوذی میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے. تحفۃ الاحوذی کے اندر شیخ تحفۃ عبد الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے قلت قال الحافظ فی طبقات المدلسین وهم أي المدلسون على 5 مراتب الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري. الثانية من احتمل الأئمة تدريسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدريسه في جنب ما روى كالثوري کی تحفۃ الاحوذی کے اندر عبد الرحمن غیر مقلد وہابی نے یہ لکھا ہے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ ثانیہ کے مدلس نے اور طبقہ ثانیہ کے مدلس کی روایت عام دلال قبول ہوتی ہے. لیلا عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت رضی اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی روایت بالکل صحیح ہے. سفیان ثوری کی تدریس کا یہ اعتراض بالکل باطل ہے. اور معراج کے اندر تہذیب و تہذیب اور حضرت امام ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراسیل کے اندر امام سفیان حضرت امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سفیان ثوری الامام المشہور ولكن ليس بالكثير من ذلك المرتبہ الثانیہ. امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری کو طبقہ ثانیہ کا مدرس قرار دیتا اور امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی سفیان ثوری طبقہ ثانیہ کے مدرس نے اور طبقہ ثانیہ کے مدرس کی آن روایت قابل قبول ہے. اس روایت میں سارا روایتوں کے اندر ان روایتوں کی اضطراب پیش کیتا یہ اس اضطراب کا جواب نہیں دیتا. میں شرح مشکلوں کا ساتھ ہی یہ روایت پیش کی تھی. اس روایت کا رد کرتے ہو 10 لاکھ روپیہ نام 5 لاکھ روپیہ نام 15 لاکھ روپیہ نام یہ صرف یہ رب کے ہیں کہ میں لفظ کے 10 لاکھ نام 15 لاکھ نام مولانا لکھا دی جاتی. اگر شرح مشکلوں کا ساتھ ہے کسے ایک راوی پہ چڑھا کرتے ہو میں کس لے کے دے دوں میں کس لے کے دینا سمجھا رہا شرح مشکل کا ساتھ ہے یہ راوی صحیح ہے راوی نے اور جہاں مسلم حمیدی کے راویوں کے بارے اور روایت سند کے بارے جناب روایت کے بارے تاڑے زبیر صحیح نے لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے جو رفع جانی سے روایت صحیح ہے. ابو داؤد کے اندر حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ عنہ برہ بن عازب رضی اللہ عنہ روایت موجود ہے ابو داؤد کے اندر قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمر صدیق صاحب توجہ فرماؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو نماز شروع کرتے شروع نماز کا فائدہ نہیں کرتے حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کنہ دی لاؤ تک پہنچ دے ثم لا یعود پھر پوری نماز کے فائدہ کرتے نہیں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہے اور یہ وہ سند نال ترمذی کے اندر ترمذی کے اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشرا مشکل ساتھ ہو جناب روایت پڑھنے اشرا مشکل ساتھ روایت پڑھنے کتاب الحمدللہ وحدہ. حضرات جو آتے ہیں کہ آپ کے امام محمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں اتباع جمہور کا ہوگا. علامہ عباس رضوی لکھتے ہیں جرا تعریف جمہور کی ہوگی. حضرات توجہ کیجیے یہ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وَأَمَّا الْمُدَلِّسُونَ الَّذِينَ هُمْ ثِقَاتٌ وَعَدُولٌ فَإِنَّ لَا نَحْتَجُ بِأَخْبَارِ إِلَّا مَا بَيَّنَ السَّمَاءُ. اور یہ تدریس قبول نہیں محدثین کے نزدیک. اور حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تلنے کو پر جواب نہیں آیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ ہے وَقُلْنَا لَا نَقْبَلُ مِن مُدَلِّسٍ حدیثًا حَتَّىٰ يَقُولَ فِيهِ حَدَّثَنِي أَوْ سَمِعْتُ. مدلس کی روایت جو ہے قبول نہیں ہوگی. اور اگر یزید بن ابی زیاد کی روایت ابھی انہوں نے پیش کی کہتے ہیں برا برا کو پڑھتے ہیں برا. اللہ اس طالب علم کو صحیح طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے ہاتھ میں 4 حق
तईमी की। और जरा सोचो, तवज्जो करो, सफा 536 है, लिखा है यजीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ है। यजीद बिन अबी ज़ियाद क्या है? ज़ईफ। और हाफिज़ इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह किताबुल मजरूहीन में लिखते हैं कि ये रिवायत ज़ईफ है। हाफिज़ इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल मजरूहीन में यजीद बिन अबी ज़ियाद को ज़ईफ लिखा। हाफिज़ ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने, हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने, और आपके आला हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने यजीद बिन अबी ज़ियाद पर लिखा है कि ये ज़ईफ है। और फिर हज़रात तवज्जो कीजिए, मुदल्लिस का अनअन, मैंने जो निकाह वाला दिया जो नबी का जवाब नहीं आया। और ये बात जो मौलाना ने कही थी, जवाब इकरार के बाद का जवाब तो पढ़िए। मैंने कहा जवाब पढ़िए। इस हदीस में तो ये जिक्र है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाइदैन किया करते थे आगे, मगर ये जिक्र नहीं कि आखिर वक्त तक हुजूर का ये फेल शरीफ रहा। हम भी कहते हैं रफ़ाइदैन इब्तिदाई इस्लाम में था, बाद में मंसूख हो गया। इस रिवायत की बुनियाद पर उन्होंने रफ़ाइदैन करना तस्लीम कर लिया और नसब आपसे साबित नहीं होता। और भाई हज़रात तवज्जो कीजिए, चाहिए इनको कि शिकस्त लिख कर दे। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं? वकाना हाज़िल हदीसो मिन रिवायत नाफ़िइन शाज़न लिमा रवाहु उबैदुल्लाह। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को सही करार दिया है। मुंह मंगी मोह इसे दिखाओ, चलो ये शिकस्त और साकी साहब हाज़िल हदीसो मिन रिवायत नाफ़िइन शाज़न साकी साहब आपने भी रफ़ाइदैन तस्लीम की है रकूब वाली कार मुस्तरिक मंसूब, बात नहीं बनी और क़यामत की सुबह तक नहीं बनी। आओ पहले जिसे सुनो, पहले बुखारी और सिहाह का, बुखारी से, मुस्लिम से, इब्ने हिब्बान से, इब्ने खुज़ैमा से, तीन मुज्तहिद मुत्तलिक़ और मुतलक़ उनसे साबित किया। और मुस्नद महदी से, अस्बहानी से, मुस्तखरज से, सुनन अब्बाकी से, और हज़रात मुस्नद अबी अवाना से। आज बात सीख के आए, जवाब नहीं आया। अब पढ़ने लगा हूं, सुनो। बाब रफ़िल यदैन फी सलाह और इमाम सुन्ना, इमाम अहले सुन्ना अहमद इब्न हम्बल अहले किस्सों का प्यारा हदसना अहमद बिन हम्बल हदसना सुफयान अन ज़ुहरी अन सालिम अन अबीही काल व सुफयान का जवाब देता हूं। और अगर सुन लो, मैंने इसलिए पढ़ी है कि आप इतराज करें फिर शिकायत करें। काल रहीम रसूल अल्लाह इज़्ज़त तहसला रफ़ा यदैहि हत्ता युहाज़िया मनकिबैहि। जहां सुफियान की तदलीस की बात करो, किसी रिवायत किसी सनद में सुफियान की सेना की तफसील इंशाअल्लाह फकीर दिखाएगा। राजा तवज्जो कीजिए, कहते हैं इज़ा आदा यरखा व बाद मा यरफा रासो मिन रकूए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते रफ़ाइदैन करते, रुकू जाते रफ़ाइदैन करते, रुकू से सर उठाते रफ़ाइदैन करते, वला यरफा बैन सजदतैन, दो सजदों के दरमियान रफ़ाइदैन ना करते। ये मेरी किताब का हवाला इसके नाम पर हवाला देना है, उन्होंने मुझे मुखातब किया है। इतनी भी गलत बहनी नहीं आनी, बस बात जो है ना कोई कर रहे हैं। इसमें मैंने क्या लिखा है सुन लीजिए जी, अगर इसके मौक़िफ़ के मुताबिक हुआ तो ठीक है। ये इसका सफ़ा नंबर 31 है, ठीक है। जो मेरे मुनाज़िर ने मौक़िफ़ दिया है वही इसमें लिखा हुआ है, सुन लीजिए। ये लिखा है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से नकल करदा वहाबियों की मज़कूरा रवायात, आपके उस्ताद ने मुझे ख़त भेजा था ना, ये उसके जवाब में किताब है, पता है आपको। वहाबियों की मज़कूरा रवायात का खुलासा आप समझ चुके होंगे। आपने मुरादा फरमा दिया कि इन रवायात में बहुत सख्त इज़्तिराब है। यही बात मैंने की है, ये बात मेरे मुनाज़िर ने कही है। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुन रहे, आपने मुझे मुखातिब किया, देखिए जवाब मैं देता हूं। मैंने कहा कि इसमें लिखा है कि ये अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत मुस्तरद मंसूख, मैंने मंसूख भी दिखाया, ताहीर राजा होगा को सदर के हवाले से।
میں نے اس طرح والی بات دکھا دیا، اب اس میں آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ میں دکھانا چاہتا ہوں، بیٹھے نہیں نہیں، آپ نے کہا کہ دو چیزیں نکال دو، اگر اپنی بات کریں گے وہ مناظر کریں، آپ کو حق نہیں۔ نہیں میں بتاتا ہوں جی آپ نے اس طرح کی بات کی نا، میرے مناظر بھی یہی کہا ہے کہ آپ کی پیش کر بھائی میں نے جو لفظ بولے وہ آپ کی کتاب سے دکھائے کہ نہیں دکھائے؟ ہاں تو اس میں اختلاف کون سا ہے؟ تو میں نے جو کیا آپ میرا مناظر کر رہا ہے وہی میں نے لکھی میں نے صلی اللہ رسول کریم اما بعد، یہ نہ میری گفتگو سمجھنے کے اندر غلطی کی ہے، میں جو الفاظ کیتے ہیں سی ڈی پانی دوبارہ ریورس کرا لو، لفظ بولے نے کہ اس روایت کی کسے، اس روایت راویہ کو کسے نو تسی ضعیف ثابت کر دیو، میں شکست لے کے دینے واسطے تیار ہوں، کیا راویہ چ ضعیف ہے کرو دسو روایت آگے دسو راوی ضعیف کیڑا ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے نا کہ شان والی شان دیا دو قسم ہیں، شان مقبول شان مردود، ایسے تسی تصریح بیان کرو کہ شان مردود ہے شان مقبول، میرے کو تصریح بیان کرو تقریب رکھ دے حدیث تقریب رکھ دو کر دو یا نہیں تقریب اپنی کرو تقریب آپ ہی لے دیو، شرط کی ہے کہ کتاب میرا تک دیتی جائے۔ میں ہمارا پیش کیتا ہاں جی کیا نا تقریب رکھ دے کہ صورت تو اس طرح کا حوالہ پیش اس طرح کا اس طرح لینا ہے۔ آج جاؤ ہلو تقریب رکھ دو۔ اور دوسری بات ہے جناب والا کی جمہور دی، جمہور محدثین کرام نے، اور اے میرے کو جناب والا اے میرے کو مسئلہ رفع الدین عبد المنان نور پوری صاحب دی، اور لکھتے ہیں عبد المنان نور پوری صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھیے جمہور کا قول یا مطلب شرعی دلائل میں سے کوئی سی دلیل بھی نہیں ہے، اور سب عثمانی صاحب نے اس کام طریقے ہے کہ جمہور کی رائے کوئی شرعی دلیل نہیں، جمہور کی رائے کوئی شرعی دلیل نہیں، اور دوسرے مقام پہ دیکھتے ہیں جمہور کوئی دلیل شرعی نہیں، لہذا یہ راتبہ آپ کی دن ہونا کہ جمہور محدثین ہے جمہور محدثین ہے جمہور ایک جھوٹ ہے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ جمہور محدثین جو ہوں کہ انہوں نے رائے کوئی حجت اور دلیل شرعی نہیں ہے، دیکھو ایک کام واپس یہ جو حضور محدثین کا نام آ رہے تھے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا حضور محدثین اس بات میں میں نے بات نہیں رحمۃ اللہ علیہ ایک اصطلاح پیش کی تھا، اور یہ میں پھر بارہ چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ واقعی لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساڑھے کو 400 دی سے ساڑھے کو 300 دی سے ساڑھے کو رفع کہتے ہیں 250 دی سے، میں اس مناظرے کے اندر اس مجلس کے اندر پھر دوبارہ چیلنج کر رہے ہیں کوئی ایک روایت صحیح جس روایت کے اندر 4 مقام کا ذکر ہوئے وصال باقمال تک کا ذکر ہوئے، اگر وہابی اس مقام پہ 400 نہیں 300 نہیں 200 نہیں بلکہ رسول اللہ کی صرف ایک حدیث پیش کرتے ہیں نشکس لے کے دے سکتا ہے، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار سے، یہ بازو میرے ازمائے ہوئے ہیں، رات گزر جائے گی یہ وقت گزر جائے گا، زوری کی تدریس والی رہتا ان والی رہتا کہ 2 مقام دیا 3 واریاں کدھر سجدہ رفع جان کدھر ہر اونچ نیچے رفع جان، ایک پڑھ کے اپنا وقت پاس کر کے ایک اپنا اور مسند مہدی کی سند حوالے کا جناب العین جی جناب العین کا حوالہ پیش کیتا، انہوں نے اس سند نال نبی رکوع دے اندر رکوع چ رفع جان کرنی یہ نبی پیش کیتی، میں حوالہ پیش کیتا، میرا جواب نہیں آیا، ابن عبد البر نو ابن البر کیا میں اعتراض کیتا توبہ دا دی دعوت پیش کیتی، لیکن انہاں نو واقعی توبہ کی توفیق ہونی نہیں، اور اسی طریقے سے تحقیق الکلام کا حوالہ دیتا، خیر البراہین کا حوالہ دیتا اور خیر الکلام کا حوالہ دیتا، جواب نہیں آیا، جلال العین کا حوالہ دیتا جواب نہیں آیا، اور مقدمہ منصوبہ مدلسین کے اندر بدیوں کے راستے نے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ ثانیہ کا مدلس لکھا، حافظ علائی کیا کرتی نے جامع تحصیل جلد 1 صفحہ 113 پہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ ثانیہ کا مدلس قرار تھا، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ ثانیہ کا مدلس قرار تھا، اور طبقہ ثانیہ کے مدلس کی روایت اتفاق مقبول ہے، یہ بادیوں میں رسول مسلمہ ہے، لہذا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بالکل صحیح ہے، اور بادیوں نے اس روایت کو صحیح قرار تھا، اس روایت کو صحیح
پڑھو نا ذرا محلہ پڑھو. محلہ کے اندر ابن حزم نے اس روایت کو صحیح کرا تھا. ان حاضر خبرہ صحیح احمد شاکر نے شرح ترمذی کے اندر اس روایت کو صحیح کرا دیتا. تعلیقات سلفیہ کے اندر بطالہ ابن جامع نے اس حدیث کو ثابت کیا. اور اسی طرح جناب یہ محلہ ابن حزم میرے کو موجود ہے. دو ادھر سمجھے دو اس حدیث کو ثابت کیا اور آپ اپنا امام ابن حزم نے اس روایت کی محلہ جنہیں 458 میں لکھا ان حاضر خبرہ صحیح یہ روایت بالکل خبر عبداللہ بن مسعود کی صحیح ہے. احمد شاکر رائے مقلد نے اس روایت کو شرح ترمذی کے اندر لکھا یہ حدیث صحیح ہے. وما قالوا فی تعلیل ہی لیس بعلت جو بھی اس روایت کے اندر انتا بیان کی گیا ہے وہ انتا باندیاں نہیں. الحمدللہ وحدہ. میں نے ذرا تعبیر میں جمہور کی بات کی تھی. مولانا آپ نے بڑی گٹھائی کے ساتھ بزرگوں کی موجودگی میں بزرگوں کی کتاب کا غلط حوالہ دیا ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جمہور شرعی دلیل نہیں, جہاں دلیل کی بات نہیں ہے, شرعی دلیل کی بات ہے. اور آپ کو کہہ کہ مسلمہ ہے ادلہ اربعہ جو حجت ہے, کیا ان میں جمہور حجت شرعی آپ مانتے ہیں؟ قرآن سنت اجماع کیا؟ اور یہاں پر بھی لکھا ہے جمہور کا قول یا مذہب شرعی دلیل میں سے کوئی سی دلیل بھی نہیں. حضرات ایک ہے دلائل, ایک ہے ذرائع. سلف دلائل تک پہنچنے کے ذرائع ہیں, وہاں جمہور کی توثیق تعدیل قبول ہوتی ہے. اور ایک ہے احکام شریعت. احکام شریعت میں جمہور حجت شرعی نہیں. جس طرح یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے فَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَمُسْتَنِدٌ فِي تَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. قول مجتہد بھائی بات سنیں, بات اپنی طرف میں دو, اپنی طرف میں دو, اپنی طرف میں لکھا ہے کہ جس طرح مقلد کے لیے احکام میں قول امام دلیل ہے, اہل حدیثوں کے لیے احکام میں قول رسول, فعل رسول, تقریر رسول دلیل ہے. اور وہاں تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں ان میں آپ کا ہمارا مسلمان قاعدہ ہے ذرائع میں, ذرا تعلیم میں. اور حضرات انہوں نے بات کی ہے اس کی بڑی چھوڑ دیں بات مشکل اللہ صاحب بھی کرتے ہیں. انہوں نے بات کی ہے ہمارے بزرگ بوزیانی رحمت اللہ علیہ. اگر علامہ بوزیانی کا یہ اپنا قول ہو, کسی حنفی کا قول نہ ہو, اگر تو ہو کسی حنفی کا تو یہ بدترین خیانت و بدبیان کی ہے. علامہ بوزیانی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر علامہ پنجابی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے اور اپنا موقف لکھا ہے کہ رفع دین نہ کرنا محمد رسول اللہ سے ثابت نہیں. اگر جرت ہے تو کتاب, اگر جرت ہے تو کتاب. وہاں سے تمہاری خیالت دکھاتا ہوں. کہتے ہیں میں نے تمہیں صحیح کہا ہے اور رات اپنے امام کی مانگو, مان نہیں مانگو, اپنے امام کی مانگو. کہتے ہیں امام ترمذی, حضرات توجہ کیجیے, دونوں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کسی حدیث کو حسن کہے یا صحیح کہے, بھائی ہم نے ابھی اس بات کی کھاڑ پکڑی ہے وہ بھی دیکھتی ہے, توجہ کر لیں. یہ دیکھیے امام ترمذی اور مولانا صاحب ذرا توجہ کریں. امام ترمذی کسی حدیث کو صحیح کہے یا حسن کہے, امام ترمذی کسی حدیث کو صحیح یا حسن کہے اور اس روایت کو امام احمد ضعیف کہہ دے تو ترمذی کا قول نہیں چلے گا, احمد کی تضعیف قبول کی جائے گی. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو ضعیف کہا ہے. اور جہاں تک بس نہیں ہے بھائی حوالہ پیش کرتے ہیں درایت ہو رہی درایت میں انشاءاللہ شیخ کا حوالہ پیش کرتے ہیں. اور خلاصۃ الاحکام من مہمات سنتی بقواعد الاسلام میں امام نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفقوا علی صوفہ. محدثین کا اس کی تذیب پر اجماع ہے. آج اجماع کا دعویٰ کرنے والے اجماع کو چھوڑ بیٹھے ہیں. یہ قول ہے آپ کے امام محمد رضا کا. ہم کہتے ہیں کوئی صحیح روایت آج سیکھ کر آئے ہیں, امامی چاہے تو کر رہے ہیں, جرت ہے تو لے لو, آؤ. کہتے ہیں صحیح روایت کبھی زوری والی, کوئی ادھر زوری بھی نہیں ہے. جاؤ قیامت کی صبح تک شرح سننا کی روایت پر اگر تم جرا کر دو, میں شرح سننا کے ساتھ 5,000 کے نوٹ کو اتر دوں گا. جاؤ اپنے مشائخ کو کہو سنو سنت جرت ہے تو اس کی ذوق دکھاؤ. اکبر ابو سعد احمد بن محمد بن عباس الحمیدی, اکبر ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحافظ, حدثني ابو الحسن علي بن عيسى بن ابراهيم الجرمي
عمر النافع سالم نہیں ہے نافع ہے ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه جو ہے چار مقام جاؤ سنو آگے هذا حدیث صحیح هذا حدیث صحیح ان کو قلت ورفع اليدين حسب المنكبين في هذه المواد الاربع چار مقام پر رفع اليدين والی حدیث متفق علی صحته اس کی صحت پر اتفاق ہے جربی جماعت الرسول اللہ